پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈپریشن ہے؟ دیکھیں، ڈپریشن ایک سیڈنس یا ایک وقتی اداسی کا نام نہیں ہے. ڈپریشن ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے. پھر مستقبل کے بارے میں پازیٹیوٹی جن لوگوں میں ہوتی ہے ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد فراز تارڑ. اس وقت ہم لارڈ جنرل ہاسپٹل کے سائیکیٹری وارڈ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ایک سینئر سائیکیٹرسٹ اور بیہیویئر سائنٹسٹ ڈاکٹر نادیہ. ہم ان سے بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیسے علاج ممکن ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ان سے آج ڈسکشن کریں گے. امید ہے آج کی یہ ہیلتھ ٹاک آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایک سائیکائٹرسٹ، ایکیڈیمشین اور بیہیویئر سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتی ہوں. اس شعبے سے مجھے تقریباً منسلک ہوئے 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں. ڈپریشن کی بات جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اس کی کچھ متس اور مسکنسیپشنز ہیں جو کلیئر کرنی بہت ضروری ہے. عام پبلک کا جو خیال ڈپریشن کے بارے میں ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دا ریئل ڈپریشن. تو ہاؤ وڈ یو ڈسٹنگوش؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈپریشن ہے؟ ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ہم ان کا نام مسز ایکس یا مسز زی رکھ سکتے ہیں، جو کہ کسی بینک میں ملازمت کرتی ہیں. ان خاتون کی عمر کوئی 30 سے 35 کے قریب ہے اور سمجھ لیجیے کہ ان کے 2 یا 3 بچے ہیں. ان خاتون کو جم جانا بہت پسند ہے، ان خاتون کو اپنی فرینڈس میں گھومنا پھرنا بہت پسند ہے، اور وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک بہت اسٹیبل اور اسموتھ لائف گزار رہی ہیں. اب جب ان خاتون کو ڈپریشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ڈپریشن ایک سیڈنس یا ایک وقتی اداسی کا نام نہیں ہے. مسز ایکس جب اداس ہوتی ہیں، جب سیڈ ہوتی ہیں وقتی طور پر، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کا کوپنگ میکنزم یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ سے یا اپنی دوستوں سے بارے میں بات کرتی ہیں، اور دا نیکسٹ ڈے شی از یوزلی فائن. ڈپریشن میں اور ایک عام سیڈنس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ڈپریشن ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے. یہ 1 2 3 دن میں ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا ایک باقاعدہ کرائٹیریا بنایا گیا ہے جس میں مسلسل لو موڈ، مسلسل اداسی، ایٹ لیسٹ 2 ویکس تک چلنا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو مثال دی مسز ایکس کی، وہ بہت سی چیزیں انجوائے کرتی تھیں. وہ جم جانا انجوائے کرتی تھیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر جانا، کھانا پینا بہت انجوائے کرتی تھیں. عموماً جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم ان کوپنگ اسٹریٹجیز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں. جیسے میں اداس ہوتی ہوں تو مجھے اچھا کھانا مل جائے، میں کسی دوست کے پاس بیٹھ کے چٹ چیٹ کر لوں، کافی پی لوں، آئی فیل مچ بیٹر. لیکن جب ڈپریشن اٹیک کرتا ہے تو یہ چیزیں مدد نہیں دیتی. انفیکٹ وہ چیزیں جو آپ بہت انجوائے کرتے تھے، جیسے مسز ایکس کافی پینا پسند کرتی تھی، جم جانا پسند کرتی تھی، فزیکل ایکٹیویٹی کی شوقین تھیں، بہن بھائیوں میں ماں باپ میں گھلنا ملنا پسند کرتی تھی، شی از گوئنگ ٹو ورڈز سوشل وڈرول ناؤ. اب ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی سے ملیں، وہ اٹھیں، وہ تیار ہوں، ایون کہ کام پر بھی جائیں. تو ڈپریشن کے بارے میں سمجھنے کے لیے جانا ضروری ہے کہ یہ بہت انٹینس اور کنٹینیوس فیلنگ ہے جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو بہت حد تک افیکٹ کر دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیڈ موڈ ہوا اور ہم نے کہہ دیا کہ اس کو سو اینڈ سو کو ڈپریشن ہے. تھوڑا سا لو موڈ ہونا، تھوڑا سا اریٹیبل ہونا ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ روزمرہ کے معمول میں ہے. ڈپریسڈ بندے کی زندگی جو ہے، اس کی سوشل لائف، اس کی فیملی لائف، اس کی ورک لائف ہر طرح سے افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے ایک وشوس سرکل میں پھنس جاتا ہے. مزید علامتیں جو ہیں ڈپریشن کی، وہ 2 سے 3 علامتیں جو ہیں وہ مین علامتیں ہیں، جس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دل و چاٹ ہو جاتا ہے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سے. اس کے علاوہ اپنے بارے میں جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں، جیسے مسز ایکس ہیڈ اے ویری ہائی سیلف اسٹیم. وہ ایک کانفیڈنٹ خاتون تھیں جو بینک میں جاتی تھیں، کام کرتی تھیں. اب ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو گئی ہے. انہیں لگتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں رہی ہوں، میرا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا، میں کام نہیں کر سکتی. ہینس وہ شاید کام بھی اسکپ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. پھر مستقبل کے بارے میں پازیٹیوٹی جن لوگوں میں ہوتی ہے ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. آل دے سی ان دا فیوچر از ڈارکنیس. جب بھی وہ سوچتے ہیں کہ کل آنے والا کیسا ہوگا، انہیں صرف ڈارکنیس نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ڈپریشن کی علامتیں ہیں. نیند
بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اور عموماً جو لوگ ہوتے ہیں ان میں نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں نیند زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بھوک کم لگنی شروع ہو جاتی ہے. سو نیند اور بھوک جو ہے وہ کوئی ڈیفینیٹیو علامتیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو نیند کم آتی ہے اور صبح صبح آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے نارملی آپ کی 8-9 بجے کھلتی تھی اور اب بہت جلدی کھل جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ناٹ آل رائٹ، یو ہیو ٹو سی ٹو اٹ. تو یہ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ موٹی موٹی علامتیں ڈپریشن کی کیا ہوتی ہیں اور کیا چیز ڈپریشن نہیں ہے، جسے ڈپریشن نہیں کہنا. ٹھیک ہے. سو 2 ویکس تک اگر آپ کی یہ سچویشن چل رہی ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، دین یس یو کین بی کالڈ دیٹ یو آر ڈپریسڈ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس لیول کے ڈپریسڈ ہو، مائلڈ ہو، ماڈریٹ ہو، سیویئر ہو. دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی obviously a doctor when you go to them. امید ہے آج کی ہیلتھ ٹاک نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. اس کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.